لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ کی قربت پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے تو کیا وہ کرے؟ اس سلسلے میں ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ قربت کے لیے محبت ضروری ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ قربت حاصل ہونے لگتی ہے۔ اب جب قربت کے لیے محبت ضروری ہے تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے پر غور کرنی چاہیے کہ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی نا، جیسے جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے قریب جاتا ہے۔ کسی کو کسی بزرگ سے محبت ہوتی ہے تو بار بار وہاں حاضری دیتا ہے۔ کسی کو کسی کے گھر سے محبت ہوتی ہے، بار بار اس گھر میں جاتا ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بار بار اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا، یہ قربت بڑھاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو تو اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس دن آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی نا تو پھر الحمدللہ دھیرے دھیرے قربت کے دروازے کھلنے لگ جائیں گے۔ محبت الہی پیدا کیسے ہو، اس کے 9 طریقے اور اسباب بزرگوں نے لکھے ہیں، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ان 9 طریقوں پر آپ چلیے، اللہ نے چاہا تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو پھر قربت الہی بھی پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ 9 اسباب اور طریقے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آپ توجہ کے ساتھ پورے 9 کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو علم بھی حاصل ہوگا، اور اگر آپ واقعی میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ پہلا جو طریقہ ہے اور سبب ہے وہ یہ ہے کہ وجود عطا فرمانے والی ہستی سے محبت۔ وجود کس نے عطا فرمایا؟ آپ ہیں کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انسان دیکھے کہ اس کا کمال و بقا محض اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ آپ کا کمال، آپ کی خوبی، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ وہی ذات اس کو عدم سے وجود میں لانے والے، آپ نہیں تھے، آپ کو کیا اللہ نے، اس کو باقی رکھنے والے، آپ زندہ ہیں، اس میں بھی اللہ کا کردار ہے۔ اس کے وجود میں صفات کمال، ان کے اسباب اور ان کے استعمال کی ہدایت پیدا کر کے اسے کامل کرنے والی ہے، تو ایسی ذات سے ضرور محبت رکھنی چاہیے۔ آپ اس پہ غور کریں گے نا کہ آپ پیدا کیسے ہوئے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ دنیا میں زندہ کس سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی۔ آپ کو کھلاتا پلاتا روزی، حیات، زندگی کے سانسیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، یہ سب کس کی وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اگر ہوا نہیں پیدا کرتا آپ سانس کہاں لیتے؟ اللہ زمین نہیں پیدا کرتا آپ چلتے کہاں پر؟ اللہ آسمان پیدا نہیں کرتا تو پھر اس شامیانے میں سورج و چاند کہاں سے ہوتے؟ دن و رات کہاں سے ہوتے؟ آپ کمانے نکلتے، روزی اللہ دیتا ہے۔ یعنی آپ اپنی کس کی بات کی دھیان دلاؤں، آپ اپنی حیات میں ایک ایک سیکنڈ، ہر لمحہ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اب جب آپ ہر وقت اپنے رب کے محتاج ہیں تو وہ رب آپ کی محتاجی دور بھی کرتا ہے تو اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کا کوئی دنیا میں کوئی مدد کر دیتا ہے تو آپ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک بار آپ کی مدد کر دیتا ہے، آپ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ جو رب آپ کو ہمیشہ مدد کر رہا ہے، ہم لوگ اس کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ توجہ دیجیے گا اس بات پر۔ دوسری چیز محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے محسن سے محبت، جو آپ پر احسان کیا اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تشریح دیکھیں اس کی۔ جس طرح اللہ عز و جل کو پہچاننے کا حق ہے، اگر بندہ اس طرح اسے پہچانے تو ضرور جان جائے گا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہی ہے، اور محسن سے محبت فطری ہوتی ہے، لہٰذا اللہ عز و جل سے محبت رکھنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ غور کریں گے، اللہ کی جیسی معرفت ہونی چاہیے ویسی معرفت اگر ہو، اللہ کی جیسی پہچان ہونی چاہیے ویسی پہچان اگر آپ حاصل کر لینا تو آپ مانیں گے کہ جو بھی احسان آپ پر ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے۔ اصل محسن اللہ ہے۔ تو جس طرح آپ دنیا میں احسان، دنیا کے کوئی شخص، کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، تو سب سے بڑے محسن تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ کو بھی یاد رکھنی چاہیے اور اس سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔
تیسری چیز ہے جمال والے سے محبت. تشریح دیکھیں اس کی. اللہ عز و جل جمیل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ عز و جل جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، اور جمال والے سے محبت فطری اور جبلی ہے، لہٰذا اللہ عز و جل سے محبت کا یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ جمال ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو محبت رکھتا ہے، تو یہ بھی ایک محبت، جمال والے سے محبت یہ بھی فطری اور جبلی ہے، لہٰذا اللہ عز و جل سے محبت کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ اللہ جمیل ہے، اور جس کو بھی جو جمال ملا ہے وہ سب اللہ کے عطا سے ملا ہے. دنیا کی کسی خوبصورت چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، دنیا کی ساری خوبصورت چیزوں کو خوبصورتی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ سے محبت کیوں نہیں؟ دنیا میں خوبصورتی کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہی ہے، تو دنیا کی خوبصورتیوں پر فدا ہو جانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ جو ساری خوبصورتی عطا فرمانے والا ہے، سارا حسن و جمال پیدا فرمانے والا ہے، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ چوتھی چیز عیوب سے پاک ذات سے محبت. جو ذات تمام عیب سے پاک ہے، جس میں کوئی خامی کوئی کمی نہیں ہے، ان سے محبت. اللہ عز و جل تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے، اور ایسی ذات سے محبت کرنا اسباب محبت میں سے کبھی سبب ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی خامی نہیں ہوتی. ان سے محبت تو ایک فطری تقاضا ہے کہ یار کیا چیز ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمیوں سے پاک ہے، تمام خوبیوں سے مرصع ہے. اب غور کیجئے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور خوبیاں بھی درجہ کمال تک پہنچا ہے، تو اس رب سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ غور کرنی چاہیے سب باتوں پر. یہ سب باتوں پہ جب غور کریں گے نا آپ، تو الحمدللہ محبت. پانچویں چیز دیکھیے، پانچواں طریقہ اور سبب دیکھیے. محبت الہی کے متعلق بزرگان دین کے اقوال و احوال کا مطالعہ کیجیے. اللہ سے محبت کرنے والے بزرگان دین کی حالات پڑھنی چاہیے، اللہ سے محبت کرنے والے بزرگوں کی اقوال سننی چاہیے. اس کے لیے امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ کشیریہ، اور امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم جلد پنجم کا مطالعہ بہت مفید ہے. آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ محبت الہی آپ کے دل میں پیدا ہونے لگ جائیں گی. چھٹا طریقہ اور سبب ہے اللہ عز و جل کی نعمتوں میں غور کیجیے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر غور کریں. انسان دیکھے کہ اللہ عز و جل جو منعم حقیقی ہے، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، اور وہ مخلوق کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. یہ احساس انسان کے اندر منعم حقیقی کی محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تو یہ احساس بھی ہونی چاہیے کہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ چاہے کوئی بھی بن جائے، لیکن حقیقی طور پر جو نعمتیں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب یہ بات دل میں پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ دینے والا اللہ ہی ہے، ذریعہ کوئی بھی بن جائے، ذریعہ چاہے ہماری نوکری بن جائے، پیشہ بن جائے، دکان بن جائے، تجارت بن جائے، کام دھندے بن جائے، محنت بن جائے، مشقت بن جائے، کوئی بھی ذریعہ ہو، لیکن حقیقت میں جو دینے والی ذات ہے نا وہ اللہ کی ہے. جب آپ اس اسٹیج پر آ جائیں گے کہ سب کچھ آپ کو آپ کا خدا دے رہا ہے، تو پھر آپ الحمدللہ اللہ سے محبت کریں گے. ساتویں چیز ہے اللہ عز و جل کی عدل اور فضل و رحمت پر غور کیجیے. اللہ کے انصاف، اللہ کی فضل اور رحمت پر غور کیجیے. انسان غور کرے کہ تو اسے عدل و انصاف میں سب سے بڑھ کر ذات اللہ عز و جل ہی دکھائی دے گی. اگر غور کرے گا تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا اللہ دکھائی دے گا، اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ مشرکوں اور گنہگاروں پر بھی اس کی رحمت جاری ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ غور و فکر انسان کو اللہ عز و جل سے محبت پر ابھارے گا. اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جب آپ غور کریں گے نا اس پر، تو آپ پھر الحمدللہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا ہوتا ہوا محسوس کریں گے. آٹھویں چیز ہے محبت کی علامتوں پر غور کیجیے. جو محبت کی علامتیں ہیں اس پر بھی غور کیجیے. علماء کرام فرماتے ہیں بندے کی اللہ عز و جل سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل جس سے محبت کرتا ہے بندہ اسے اپنی محبوب ترین چیز پر ترجیح دیتا ہے، اور بکثرت اس کا ذکر کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کے بجائے بندے کو تنہائی اور اللہ عز و جل سے مناجات کرنا زیادہ محبوب ہوتا ہے. یہ بھی یعنی جس سے محبت ہوتی ہے بکثرت اس کا ذکر کرتا ہے. اگر آپ اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے دل میں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. وقت ملے تو اللہ کے ذکر میں لگ گئے،
تنہائی ہے اللہ کے ذکر میں لگ گئے، فرصت ہے اللہ کے ذکر میں لگ گئے، کوئی کام نہیں ہے اللہ کے ذکر میں لگ گئے. یعنی اگر آپ بہانے تلاش کر کے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں لگتے رہیں گے نا تو الحمدللہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہونے لگے گی. 9ویں چیز ہے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی صحبت اور ان سے محبت. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت بھی اس مسئلے میں بہت آپ کی رہنمائی کریں گی. نیک بندوں کی صحبت اور ان سے محبت بھی اللہ عز و جل سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ نیک بندے اللہ عز و جل کی محبت کا درس دیتے ہیں اور ان کی صحبت سے دلوں میں اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے احوال، اللہ والوں کے اقوال، اللہ والوں کے طریقے زندگی، اس پر بھی آپ غور کریں گے تو الحمدللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگے گی. امید ہے کہ آپ یہ 9 باتوں پہ اگر توجہ کرنے لگیں گے تو اللہ کی قربت کے جو دروازے ہیں وہ آپ پر کھلنے لگ جائیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.